الله الرحمن الرحيم وعن انس رضی اللہ عنہ قال خط النبي صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا الانسان فهذا اجله فبينما هو كذلك اذا جاء الخط الاقرب رواه البخاری۔ توجہ فرمائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمین پر لائنیں کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایسے لائنیں کھینچی اور فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی امیدیں ہیں، اور فرمایا کہ انہی میں یہ لگا رہتا ہے اور ادھر سے اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ادھر سے اس کا کس کا وقت آ جاتا ہے؟ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں سمجھانے کے لیے اس طرح نبی علیہ السلام نے کیا کہ ایسے لائنیں کھینچی نا، بہت ساری لائنیں کھینچنے کے بعد فرمایا یہ انسان ہے اور یہ بہت ساری اس کی آرزوئیں ہیں اور یہ موت والی لائن بڑی قریب ہے۔ موت والی لائن کیا ہے؟ بڑی قریب ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ بندہ دنیا کے اندر لگا رہتا ہے، اپنے کاموں میں، اپنے ان چیزوں میں مصروف رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی بڑی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی آرزویں ہوتی ہیں، لیکن موت قریب آ جاتی ہے۔ اور آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ انسان ہے نا، انسان سوچتا رہتا ہے یار میں نے یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں سارا سوچتا رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک سے موت آ جاتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ اس نے اپنی بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت مالدار، اور پھر اسی حساب سے بادشاہت کے نظام میں وہ رہتا تھا۔ اس نے نا حکم دیا، اس کے لیے بہت بڑا محل تعمیر کیا گیا، خوبصورت ترین، اور ہر طرح کی آسائش اور آرائش وہاں پر میسر تھی، اور ہر طرح کے خدام اور جتنی بھی دنیا کی اشیاء ہیں آرام اور آسائش اور آرام والی، وہ ساری کی ساری اس کو میسر تھی۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ سب لوگوں کا، اندر والے لوگ تو دیکھتے تھے نا، اس نے کیا کیا سب کی دعوت کی کہ بھائی سارے لوگ میری اس شان و شوکت کو دیکھیں، میری عظمت کو دیکھیں، میرے محل کو دیکھیں، اور میرے زندگی، میری طرز زندگی، میرے رہن سہن کو دیکھیں۔ تو لوگ آئے، اور جب وہ پورا وہ لگ گیا نا، وہ اپنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس وقت یہاں پر دروازے پر آگے دستک ہوتی ہے، اور دستک ایسی ہوتی ہے کہ اس کا محل اور اس کا تخت ہل جاتا ہے، تھر تھرا جاتا ہے۔ جلدی سے جاتا ہے، کوئی بندہ جا کر پوچھتا ہے کون ہے جی؟ ایک فقیر سا بندہ کھڑا ہے آگے دروازے پہ۔ کہتے جی کہ ہاں جی کون؟ خیر ہو؟ کہا جی اپنے مالک کو بلاؤ، بادشاہ کو بلاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ بھئی آپ جیسے لوگوں سے تو اس طرح نہیں ملے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو بلاؤ، اور اس طرح۔ کہا نہیں، جاؤ، جا کر میرا پیغام دو، اس کو آنا پڑے گا۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آنا پڑے گا۔ بہرحال وہ پیغام لے کر آتا ہے، بادشاہ کو آ کر بتاتا ہے کہ اس طرح ایک فقیر ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم نے اس کو مارا کیوں نہیں، ڈھانٹا کیوں نہیں، اس کو دھکے دے کے کیوں نہیں نکالا تم نے، جو میری ایسی بے ادبی کر رہا ہے؟ تو بہرحال دوبارہ تھوڑی دیر بیٹھے تو دوبارہ اس بندے نے ایسی دستک دی، پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھی۔ اب یہ دوبارہ گئے ڈنڈے شنڈے لے کے، جو ان کے پاس چیزیں میسر تھی نا مارنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے۔ جب وہاں پر گئے، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تم لوگ نہیں روک سکتے ہو، تمہارا کوئی ڈنڈا کوئی چیز مجھے روک، میں ملک الموت ہوں۔ میں کون ہوں؟ ملک الموت ہوں۔ وہ آ گیا، آگے بادشاہ نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ مہلت دے دو ایک دن کی، میں اللہ کے راستے میں مال صدقہ کر دوں، میں توبہ کر لوں، گناہوں میں لگ گیا ہوں ان سے۔ نے کہا نہیں، مہلت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی۔ اور وہیں پر اس کی روح قبض کر دی، اور وہ بندہ اپنے تخت سے نیچے گر گیا، بادشاہ۔ تو بھائی موت جب آتی ہے نا تو یہ اچانک سے آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، آ جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست، ایک مرتبہ ہم تعزیت کرنے گئے، ہم سفر کر رہے تھے اکٹھا، کہہ رہے ہیں کہ چلو ادھر چلتے ہیں، ہمارے ایک دوست تھے ہمارے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے، ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہم چلے گئے وہاں پر، تعزیت کی، اس کے بچے تھے، نوجوان سے بچے تھے، ہاں جی، ان کے پاس ہم نے تعزیت کی۔ جب واپسی پر ہم آ رہے ہیں نا تو وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کئی سالوں تک ہم اکٹھے، پروفیسر تھے شاید وہ کالج یونیورسٹی کے، ہم اکٹھے آتے جاتے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار یہ جگہ میں بناؤں گا نا تو پھر یہاں پر ہم شام کو بیٹھ کے چائے پیا کریں گے،
گھر کے اندر نا ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی ایسی آگے کھلی جگہ بناؤں گا میں، کہتے ہیں کہ وہ ارمان آج بھی رہ گیا ہے۔ تو انسان کی آرزویں ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہی بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ یہ ساری خواہشات، یہ ساری آرزویں اپنی جگہ پر دری کی دری رہ جاتی ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔